اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے عطاء الرسول فی الہند، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر، اور بالخصوص آپ کو عطاء الرسول فی الہند کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ کی کرامات. یہ بات یاد رکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ عین توحید ہے کہ اللہ نے جن کو ولایت عطا فرمائی ہے ان کو پاور، قوت اور طاقت بھی ساتھ عطا فرماتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ
537 سن ہجری میں آپ کی ولادت باشہادت ہوتی ہے۔ 537 سن ہجری میں۔ نو سال کی عمر تک آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا تھا۔ ہمارے بچے 9 سال تک قرآن پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے میں نے اس کی بات کی، تجوید و قرات کے ساتھ، اور آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل کیا کر لیا تھا؟ آپ کی عمر مبارک تقریباً کوئی 15 سال کے قریب تھی، والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، والدہ اور والد دونوں کی طرف سے آپ سید ہیں، اور 8ویں پشت میں کتنی؟ آپ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بنتے ہیں۔ 8ویں پشت میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے آپ کیا بنتے ہیں؟ پوتے بنتے ہیں۔ اور آپ سرکار بغداد، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ سے خالہ زاد بھائی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور ایک رشتے سے آپ غوث پاک کے ماموں زاد بھی لگتے ہیں۔ آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی تھی، ایک باغ اور ایک آپ ایک دن اپنے باغ میں تشریف فرما تھے، ایک بزرگ لہرامہ تشریف لاتے ہیں، کوئی چیز کھانے کو دی، بیٹا یہ کھا لو، بس ادھر کھانے کی دیر تھی، ادھر دل کی دھرتی تبدیل ہو گئی، راہ حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ علم کے تو آپ پہلے ہی شاہ سوار تھے، 9 سال کی عمر میں جیسے حفظ کیا فوراً قرآن و سنت، علم حدیث، علم فقہ، آپ نے اس پہ عبور حاصل کر لیا تھا پہلے۔ اب بزرگوں نے وہ جو کھلایا نا کوئی چیز، اندر راہ حق کی تلاش کا جذبہ پیدا ہو گیا، آنن فانن پان چکی کو بھی بیچ ڈالا، اپنے باغ کو بھی بیچ ڈالا، اور جو قیمت ملی وہ غریبوں پہ تقسیم کر دی، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، اپنے پاس۔ اب چل پڑے راہ حق کی تلاش کے لیے، شیخ کی تلاش میں۔ چلتے چلتے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ مرید بن جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے روحانیت میں، باطنیت میں منازل طے کروائی، وظائف، ریاضات و مجاہدات، ریاضات و مجاہدات انہوں نے آپ سے حتیٰ کہ اس حالت تک پہنچا دیا۔ ایک دن خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 انگل مبارک یوں کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سامنے یوں، اور کہا ان کے درمیان سے آپ اوپر کو دیکھیں۔ جب آپ نے اوپر کو دیکھا تو نگاہ عرش اعظم پہ پہنچی، اور فرمایا بیٹا نیچے کو دیکھو۔
جب نیچے کو دیکھتے ہیں تو نگاہ تحت الصراط ملا پہنچے، یہاں تک آپ کے شیخ نے آپ کو پہنچا دیا۔ 583 کے اندر، کس میں 583، ولادت کب تھی 537 میں، 583 سنہ ہجری میں آپ حج کا سفر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حج کا سفر کرتے ہیں۔ وقت ہمارے پاس مختصر سا ہے، آپ ہندوستان میں نہ پیدا ہوئے، نہ آپ کے ہندوستان میں کوئی رشتہ داری، حتیٰ کہ ابتداً آپ ہندوستان کو جانتے ہی نہیں تھے، ہندوستان کو جانتے ہی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 1983 میں حج کے سلسلہ میں حج پہ پہنچے، حج کا فریضہ ادا فرمایا۔ اب اس طرف قافلہ رواں دواں ہے جس طرف ہر مسلمان کی یہ خواہش و آرزو ہوتی ہے کہ کاش کبھی میں ایک بار روضہ رسول تک جا پہنچوں، ہر مسلمان کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو حج کی سعادت ملتی ہے یہ بھی سرکار کے صدقے ملتی ہے۔ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے مسلمہ ہے۔ حج کی سعادت بھی سرکار دو جہاں کے طفیل ہی ملتی ہے۔ آپ نے اس کو یوں بند کیا، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، یعنی سرکار کے طفیل، اس کا معنی سرکار، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل تو مقصود ہی یہی ہے کہ بندہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے، باقی تو سب سرکار کا صدقہ ہی چلتا ہے۔ قافلہ پہنچ گیا مدینہ المنورہ، ہر بندہ خوش ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں ہوں۔ ایک شعر ہے جو اس وقت بھی غمگین ہے، پریشان حالت، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو جتنا معرفت رکھتا ہے وہ جس مقام و جس ہستی کی جب اس کے قریب پہنچے تو اتنا اس پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہم ہیں بے لگام، بے علم، بے عمل، روضہ رسول پہ پہنچ کے معاذ اللہ کوئی گستاخی کی حد ہوتی ہے، پشت جالیوں کی طرف کر کے خود اپنی تصویریں لے۔ یہ بے حیا نہ کہیں ان کو تو ہم کیا کہیں، جہاں جبریل بھی ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے حاضر ہوتا ہے۔ ان لا علموں کی یہ صرف دین سے دوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ہیں مسلمان، ان کے اندر یہ جوہر موجود ہے کہ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے ہو، لرزیں کانپے، لیکن ان میں غفلت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں آئے ہوئے۔ سامنے تاجدار مدینہ تشریف فرمائے، رخ انور اسی طرف ہے، اور یہ لا علم قسم کے لوگ ادھر ہی پشت کر کے اپنی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر انٹرنیٹ پہ ڈال کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو جی ہم نے یہ توہین اور گستاخی کر ڈالی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے ہم روضہ رسول تک جا پہنچے، حقیقت میں ان کا سارا سفر ان کے لیے جانے وبال بن جاتا ہے۔ جو مرضی ہو جائے، رب اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ ہر چیز میں معافی ممکن ہے کفر کے بعد، لیکن بے ادبی، گستاخی اور سرکار کی تعظیم میں کمی ہو، وہاں میرا اور آپ کا شمار کیا ہے؟ میری بات بھی نہ مانے آپ، قرآن پہ تو مسلمان کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ الحجرات کو ذرا پڑھ کے دیکھنا، میرا اور آپ کا شمار ہی کیا ہے وہاں کے ادب و احترام میں؟ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، مولا کائنات جیسی ہستیوں کو حکم ہوتا ہے خبردار
آواز بھی اونچی ہو گئی تو ساری نیکیاں رب تباہ و برباد کر کے رکھ دے. میں اور آپ کیا ہیں پھر اس ہستی کی بارگاہ میں؟ خواجہ صاحب اس تعظیم کی وجہ سے ایک خاص کیفیت میں تھے، اس ادب کی وجہ سے خاص. اور یہ یاد رکھیں، جیسے ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے سامنے سرکار دو جہاں موجود تھے، بظاہر حکم تھا کہ آواز بھی اونچی نہ ہو ورنہ سارے اعمال کیا کر دوں گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں. مینوان ایسے ہی آج جب آپ سرکار کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہی حکم ہے، وہی احکام ہے، وہی ادب و احترام، وہی تعظیم مسلمان پہ فرض ہے. یہ مت سمجھنا کہ اب تو وہ بظاہر دنیا سے چلے گئے، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، جیسے تھے ویسے ہی. وہ تو آپ کے دل کے ارادوں تک کو جانتے ہیں، تو چلے کب گئے؟ یہ ایک شریعت کا سسٹم ہے، رب کا حکم ہے کہ ایک نہ ایک دن پردہ فرمانا ضرور تھا، وہی ہوا ہے. باقی جیسے تھے ویسے ہیں، ویسے رہیں گے، ویسے رہے. یہ مسلمان کا عقیدہ. پوری کائنات میں کہیں بھی مسلمان رہتا ہو، اس کے دل کے خیالات تک بھی تاجدار مدینہ جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. بس آپ اس ایک خاص حالت میں تھے. غور کرنا، غور. عطا الرسول فی الہند کیوں بنے؟ رسول کی عطا ہندوستان کے لیے، یہ اس کا معنی ہے، عطا الرسول فی الہند. جاگتے ہوئے ایک خواجہ صاحب نے نہیں سنا، مجمع تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ، 583 سنے ہجری کے حج کے موقع کی بات ہے. روضہ رسول سے جاگتے ہوئے لوگوں نے یہ پیغام سنا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، معین الدین، تجھے دین کے ہم نے مددگار بنا دیا. معین الدین کا معنی بھی یہی ہے، دین کا مددگار، دین کا. اے معین الدین، تجھے ہم نے ہندوستان کے لیے چنا ہے، وہاں جا کے میرے دین کی تبلیغ کرو. اب ایک سناٹا سا چھا گیا. یہ صرف معین الدین نہیں سن رہا، جاگتے ہوئے ہزاروں لاکھوں کا مجمع سن رہا ہے. سناٹا سا چھا گیا اور ساتھ ہی متصل جملے آتے ہیں، اے معین الدین، تجھے ہم نے اجمیر کے لیے بھی چن لیا. ہندوستان اور ہندوستان میں اجمیر آپ کے لیے مقرر ہو گیا، اجمیر کی ولایت آپ کو دے دی ہے. وہاں لوگ بھٹک رہے ہیں، دین اسلام سے دور ہے. آپ پہنچیں اور ان لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، انہیں توحید اور رسالت کی طرف بلائیں. آپ قدرے پریشان ہوتے ہیں، آپ قدرے، آپ فرماتے ہیں میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ ہندوستان ہے کہاں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اجمیر کا راستہ کیسے ہے. اس وقت تک تو مجھے یہ علم ہی نہیں کہ مدینۃ المنورہ سے بندہ اجمیر پہنچے تو کس کس راستے سے پہنچ سکتا ہے. میں اس وجہ سے کچھ دیر کیا ہو گئے، بس پریشانی کے عالم میں ہی میں تھا. تو گنبد خضرا سے وہ جو بھینی بھینی اور سہانی سہانی اور ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا دماغوں کو معطل کرتی ہے نا، ایمان کو تازہ کرتی ہے، اس نے مجھ پہ کچھ زیادہ غلبہ ڈالا، حتیٰ کہ مجھے نیند آ جاتی ہے. حتیٰ کہ مجھے اسی عالم میں اعلان ہوتے ہی نیند آتی ہے تو تاجدار مدینہ تشریف لے آتے ہیں. فرمایا بیٹا معین الدین پریشان کیوں ہو گئے؟ پریشان؟ یا رسول اللہ میں تو ہندوستان کا راستہ ہی نہیں جانتا، میں تو اجمیر کا راستہ ہی نہیں جانتا، اور آپ کا آرڈر ہے کہ میں نے ہندوستان اجمیر میں جا کے دین کی تبلیغ کرنی ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ تو کوئی پریشانی والی بات ہے، یہ تو کوئی. بس سرکار علیہ السلام نے فرمایا دیکھو نا بیٹا، بس اتنے کلمات ہیں.
دیکھو نا بیٹا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورا ورلڈ جو تھا نا، سرکار نے کسی ایک جملے میں خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا نقشہ بھی سمجھا دیا، سارے راستے بھی بتا دیے۔ فرمایا اب جاؤ اللہ کے سپرد، جاؤ دین کی تبلیغ کرو۔ گھر کہاں ہے، گئے کہاں ہیں، ڈپٹی کہاں لاتے، کس مقصد کے لیے سب کو چھوڑا؟ بولے دین اسلام کی تعلیم پھیلانے کے لیے، قرآن و سنت کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ نے سارا اپنا، بلکہ آپ کے ایک ملک نہیں، کئی ملک چھوڑ کے آپ ہندوستان پہنچے اپنے گھر سے۔ تو کیوں آج کے زمانے سے، اگر آج ہم جو ملکوں کی تقسیم ہے اسے سے دیکھیں، کیوں پہنچے تھے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ڈیوٹی کیوں لگائی تھی؟ جائیں آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم فریضہ ہے جس کے لیے سرکار اپنے غلاموں کو چن لیا کرتے ہیں، کچھ کو بتا دیتے ہیں، کچھ کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ چنتے آپ ہی ہیں کہ اس نے فلاں علاقے میں جا کے تبلیغ کرنی ہے، اس نے فلاں علاقے میں جا کے کیا کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ چنتے آپ ہیں، آگے پھر آپ کی مرضی ہے، کسی پہ یوں شفقت کہ اس کو آ کے بتا دیتے ہیں چل وہاں چلا جا، کسی پہ یوں کو اس کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں، ادھر تبلیغ کرنی ہے، ادھر یہ بندوں کے بس کا روگ نہیں، یہ جیسے تاجدار مدینہ چاہیں تو ویسے ہی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں بڑے سے بڑے عالم دین کو دیکھیں آپ، شاید کوئی آپ کو ملے جس کا جہاں گھر ہے وہیں اس کی ڈیوٹی لگی ہو ساری زندگی تبلیغ کی، شاید آپ کو کوئی بندہ ملے، کیا ہوا 100 میں ایک دو مل جائے۔ بقا آپ دیکھیں گے جتنے اولیاء ہیں یہ سب زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ ولایت علم کے بغیر نہیں ملتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے وضو مینوان، اسی طرح ولایت کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ رب کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا، مستند عالم پھر ولایت کا درجہ ملتا ہے، یہ یاد رکھنا، یہ قانون ہے اسلام۔ سرکار نے فرمایا بیٹا دیکھ، ساری دنیا کا نقشہ ایک ہی جملے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ یا رسول اب تو میں پہچان گیا، اب تو اب میں چلا جاؤں گا، اب میں چلا جاؤں گا۔ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، بغداد گئے، خراسان گئے، الحاظ القیاس، حتیٰ کہ غزنی تک پہنچے افغانستان میں۔ وہاں سے چلتے چلتے آپ پہنچتے ہیں لاہور میں۔ یہ بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں جن کو میں ترک کیے جا رہا ہوں، بہت ساری باتیں، یہ راستے میں جو آپ نے آتے ہوئے فیض دیا نا وہ میں ترک کیے جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ غزنی، اور غزنی سے پھر یہ لاہور، یہ جو آپ کے قریب ہے۔ حضور داتا ہے گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچتے ہیں، آپ کے مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں، آپ کے مزار شریف پہ یہاں آپ میں سے جو داتا صاحب گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا مزار شریف پہ جانے سے پہلے ایک اجرا سا بنا ہوا اور اس پہ ایک عبارت لکھی ہے کہ یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے، یہاں کچھ دن لگائے ہیں، عبادات اور ریاضات کی غرض سے یہاں اپنے کچھ دن لگائے ہیں۔ اب وہاں بیٹھے اللہ کی عبادت میں رہے، ریاضات و مجاہدات میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا اللہ کو منظور تھا لاہور میں وقت گزارا، لیکن کن کی بارگاہ میں؟ فقط ایک نیک بندے کی بارگاہ میں، اور کوئی غرض نہیں تھی۔ حتیٰ کہ آپ یہاں سے جب چلے تو دہلی پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ دہلی میں پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو ہر طرف کفرستان ہی کفرستان ہے، بت پرستی کا
شور شرابہ ہے، ہر جانب کفرستان ہی کفرستان ہے، ہر طرف کفرستان ہی۔ آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم کی تبلیغ شروع فرمائی، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا نا کہ جاؤ ہندوستان میں، اطاع رسول فی الہند، سرکار نے انہیں ہندوستان کے لیے چنا، اسی وجہ سے آپ کو اطاع رسول فی الہند کا لقب دیا جاتا ہے کہ سرکار کی عطا ہے ہندوستان کے لیے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی عطا ہے ہندوستان کے لیے۔ اس کا کوئی ولی وارث ہے؟ نئی مشین کو ختم کریں، پرانی حالت میں اس کو رکھیں۔ آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ دلی میں، وہاں پہ آپ نے وہ جوہر دکھائے قرآن و سنت کے تعلیم کی روشنی میں، آنن فانن سینکڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو، سینکڑوں بڑے بڑے جادوگر ہیں، بڑے بڑے فلاں فلاں کھتری فلاں فلاں فلاں، آپ نے ایک نکاح میں ان کو زیر و زبر کر کے اسلام میں داخل فرما دیا، اسلام میں کیا فرما دیا؟ داخل فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، وہاں پر آپ کے ایک خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب وہاں سے جانے لگتے ہیں فرمایا بیٹا ایسے ہے کہ میری منزل دہلی نہیں ہے، مجھے سرکار نے اجمیر کا حکم دیا ہے، اب یہاں پہ جتنا ضرورت تھی پوری ہو گیا، اب آپ جانے اور دہلی جانے، میں چلا ہوں اجمیر کی جانب، میں چلا ہوں اجمیر کی جانب۔ اب اجمیر پہنچ گئے، میں واپسی آؤں گا بختیار کاکی کی طرف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بختیار کاکی بادشاہ وقت کے ساتھ آپ کا بہت بڑا ایک تعلق تھا۔ ایک دن بادشاہ وقت اور بختیار کاکی رضی اللہ عنہ چل رہے تھے کسی مقصد کے لیے، وہ ذرا بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں۔ ایک خاتون بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں میری کہیں شادی کر دو ورنہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ بادشاہ کہتا ہے تیری شادی کس سے کرنی ہے؟ وہ کہنے لگے یہ جو بختیار کاکی ہے اس کے ساتھ کرو۔ آپ نے فرمایا میں اس کے ساتھ کیسے نکاح کروں؟ کہنے لگے نکاح کرو ورنہ ایسا کام کروں گی پورے زمانے والے آپ کو بدنام کر دیں گے۔ اب جملے غور سے سننا، آپ نے فرمایا تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی میں حاملہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حاملہ، کماری لڑکی ہے، اور یہ جو حمل ہے معاذ اللہ بختیار کاکی سے، آپ کو سمجھ گئے مجھ سے بختیار کاکی نے زنا کیا ہے، اس فاحشہ عورت نے آپ پہ تہمت ڈال دی۔ وہ ذرا مشیر بادشاہ بختیار کاکی سارے حیران ہو گئے، زمانے کا اس قدر پرہیزگار متقی بندہ اور اتنی غلاظت والے کام کی نسبت ایک خاتون کر رہی ہے، کیونکہ پرہیزگاروں کا تو کام ہی نہیں ہے عورتوں کی طرف جانا۔ پرہیزگار کسی غیر عورت سے تعلق رکھا وہ فساق و فجار ہوتے ہیں، جن کا غیر عورتوں سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی مخلوق ہے جو غیر عورتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے غضب میں رہنے والے لوگ ہیں جن کا غیر عورتوں سے تعلق ہوتا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ اب بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا سوائے اس کے، کہا مشکل کشا پڑی ہے تو مشکل پڑی ہے تو مشکل کشا کہاں ہے؟ وہیں سے بگاتے اے میرے شیخ محترم، اے میرے پیر و مرشد، اے خواجہ معین الدین چشتی، آج تیرے مرید پہ مشکل پڑی ہے، فوراً پہنچیے ورنہ ساری محنت میں پانی پھرتا ہے۔ وہ دہلی میں آپ اجمیر میں، بس جملے ختم ہوئے، لوگوں نے دیکھا ظاہر ظہور خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ بادشاہ بھی قدم بوسی کرتا ہے، بختیار کاکی بھی قدم بوسی کرتا ہے۔ کہا بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پکارا؟ کہا حضور یہ عورت کہتی ہے اس کا جو حمل ہے یہ معاذ اللہ میری طرف منسوخ کر رہی ہے۔ فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو حمل میں ہے اسی سے پوچھ لیتے،
جو حمل میں ہے ہم اسی سے ہی. آپ نے عورت کی حمل، جو حاملہ عورت اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جو حمل میں تھا، اس سے کہا تو ہی بتا تو کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، ابھی پیٹ کے اندر ہے. تو قبلہ وہاں سے جو آواز آئی نا تمام مجمع نے سنی. وہ کہنے لگا حمل کا بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اس عورت نے فلاں چروائے سے زنا کیا ہے، مختار کاکی اس کام سے پاک ہے. اور وہ عورت فوراً قدموں میں گرتی ہے، کہتی ہے میں معافی مانگتی ہوں، واقعی یہی حقیقت ہے مختار کاکی کا اس میں کوئی قصور. دہلی میں کن کو چھوڑا آپ نے؟ خلیفہ مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ خود اجمیر شریف میں تشریف لاتے ہیں. اب اجمیر میں آپ پہنچ گئے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں. 7 مشرک کتنے بت پرستی میں مشغول تھے. کس میں مشغول تھے؟ بت پرستی میں مشغول تھے. 7 بندے بت پرستی میں مشغول تھے. خواجہ صاحب نے کوئی تبلیغ نہیں کی. معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جملہ نہیں بولا، بس ایسے نگاہ ڈالی. کن پہ؟ سارے بولو کن پہ نگاہ ڈالی؟ جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھے، مشرک. آپ نے ایسے نگاہ کا جلائی ڈالا، وہ سارے تڑپنے لگ گئے. وہ سارے تڑپنے لگ گئے اور آپ کے قدموں میں گر کے کہتے حضور کلمہ پڑھا کے سلام میں داخل فرما دیجیے. ان 7 میں سے ایک شیخ جو زیادہ مشہور ہوئے، شیخ حمید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ان 7 میں سے تھے جو خواجہ صاحب کی نگاہ کا فیض ہے. آپ کی نگاہ پڑھنے کی برکت سے 7 اسلام کو قبول کرتے ہیں. 7 اسلام کو. آپ کی بارگاہ میں خاتون آتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میرے بیٹے کو حاکم وقت نے ناجائز قتل کرا دیا. میرے بیٹے کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، حاکم وقت نے میرے بچے کو قتل کرا دیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو پھر چلتے ہیں، چلو پھر چلتے ہیں. عورت کے ساتھ آپ چل پڑے جہاں پہ اس کے بچے کو قتل کیا گیا تھا. آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک ہوتا، وہ عصا مبارک اس بچے کے جسم سے لگائے اور فرمایا اگر تجھے ناحق قتل کیا گیا تو پھر زندہ ہو جا. اگر تجھے ناحق قتل کیا گیا تو پھر کیا ہو جا؟ زندہ ہو جا. بس آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، وہ فوراً زندہ ہو جاتا. اور کہا اس مائی صاحبہ یہ لو اپنا بیٹا اور جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، یہ لو اپنا بیٹا اور جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کرامات کی آپ کی زندگی میں بارشیں ہیں، بارشیں جیسے بادل بارش برسائے نا تو آپ قطرے نہیں گر سکتے. آپ کی کرامات کی ایسے ہی بارشیں ہیں آپ کی زندگی مبارک میں، طیب طاہر سیرت میں، زندگی میں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کہ خلیفہ مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیخ نہ کچھ عرصہ ہر سال کعبہ معظمہ میں تشریف لے جاتے تھے اپنی روحانی طاقت کے بل بوتے پر. سمجھتے ہیں آپ روحانی طاقت؟ اگلے جملے آ رہے ہیں پھر مزید سمجھ آ رہے ہیں. آپ کچھ عرصہ ہر سال کعبہ مشرفہ کیسے جایا کرتے تھے؟ روحانی طاقت سے. روحانی طاقت کا مطلب ہوتا ہے ادھر سوچا ادھر پہنچ گئے، یہ مطلب ہوتا ہے. فرمایا جب یہ تکمیل ہوئی جتنا رب نے چاہا یوں چلتا رہا. پھر معمول مبارک یہ تھا، ذرا توجہ سے سننا، پھر معمول مبارک یہ تھا عشاء کی نماز آپ اجمیر میں پڑھایا کرتے. عشاء کی نماز خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کہاں پڑھایا کرتے؟ اجمیر شریف میں.
اور فرمایا نماز پڑھاتے ہی آپ کعبے میں تشریف لے جاتے، نماز پڑھاتے ہی آپ، اور پھر صبح کی نماز آپ نے ہی جماعت اجمیر میں آ کے کروانی ہوتی تھی۔ ایک رات میں آپ کعبے میں اور پھر واپس اجمیر میں، اور کہا یہ ہر روز کا معمول پھر شروع ہو گیا، ہر روز کا معمول۔ ممکن ہے کوئی نہ ماننے والا بندہ کہے دیکھو جی ان سنیوں کی باتیں سنیں، ان سنیوں کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے ہندوستان کے شہر اجمیر میں، اور پڑھانے کے بعد تشریف لے جاتا ہے خانہ، اور وہاں سے پھر واپس عبادات کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، صبح کی نماز پھر باجماعت اجمیر میں پڑھاتے ہیں۔ پیر ہوتے ہی وہی ہیں جو باجماعت نماز کے عادی ہوتے ہیں۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیری پر، آپ کے شیخ ہونے پر، ولی ہونے پر کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے؟ اندازہ لگائیں، جماعت کرا کے جاتے ہیں، آ کے جماعت کراتے ہیں۔ پیر ہوتا ہی وہی ہے، شیخ ہوتا ہی وہی ہے جو نماز کا پابند ہو، جو شریعت کا پابند ہو، باقی تو سب ایسے ہی ہے۔ اب کوئی کہ میں نہیں مانتا، ان کی باتیں سنو، میں نے کہا چلو اپنوں کی سنو، نہیں ہماری تو نہیں ماننی، کم از کم اپنی تو مانو گے نا۔ جو آپ کو کہنے ہم نہیں مانتے، یا باجری انٹرنیٹ جو اس جملے پہ آ کے کہ میں نہیں مانتا، میں ان کے لیے اگلی بات رکھنے لگا ہوں۔ کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء، کتاب کا نام کیا ہے؟ جمال الاولیاء، مصنف ہے شیخ اشرف علی تھانوی۔ شیخ اشرف علی، یہ جو کہتے ہیں نہیں مانتے، ان کے پیر و مرشد، جو ہماری اس بات پہ اجمیر سے کعبہ ایک سیکنڈ میں کیسے، اس پہ اعتراض کرے گا نا، اس کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے یہ اگلی روایت سامنے آپ کے رکھنی ہے۔ کتاب کا نام جمال بلند آواز سے، کتاب کا نام، مصنف اشرف علی، جو نہ مانے ان کے پیر و مرشد، جو اس روایت کو نہیں مانے گا اس کا پیر و، لکھتا ہے شیخ کھڑا ہے عراق میں، شیخ کھڑا ہے، اور یہ اردو میں، اگر کہیں ضرورت پڑے تو مجھ سے لے جائیں کتاب، آپ اس کو دکھا دیں، اردو میں، عربی نہیں، فارسی نہیں۔ شیخ ہے عراق میں اور مرید ہے ہندوستان میں، ہندوستان سے مدینے کا سفر زیادہ ہے، ہندوستان سے عراق کا سفر کم ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں ہے مرید، اور شیخ کہاں ہے؟ اور مرید نے نماز عصر پڑھی ہے ہندوستان میں۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا مرید نے نماز عصر پڑھی ہے ہندوستان میں۔ دل میں خیال آیا آج اپنے شیخ کی زیارت کرنے چلتے ہیں۔ ادھر دل میں خیال آیا ہندوستان میں، ادھر عراق میں شیخ اپنے طلباء میں بیٹھے تھے، تو اپنے طلباء کو فرماتے ہیں، شاگردوں کو، ہمارا ایک خاص بندہ نا ہندوستان سے آج ہماری زیارت کو آنا چاہتا ہے۔ یہ عجیب شریعت ہے، جن کی ذات پہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے انہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا، اور کلمہ جن کی ذات پہ پڑھنے والے ہیں وہ عراق میں بیٹھے ہیں تو ہندوستان والے کے خیال کو جان گئے، اور شکر ہے کہ تمہارے گھر کی گواہی ہم پیش کر رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا، یہ ادھر سوچتا ہے میں نے آج شیخ اپنے معلم اپنے استاد کی کیا کرنی ہے زیارت، اور شیخ عراق میں اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں آج ہمارا خاص شاگرد آنے لگا۔ کہاں سے؟ ہندوستان سے۔ اب اشرف علی تھانوی کا کلمہ سننا، کہا جی نماز عصر پڑھی، ایک قدم اٹھایا، دوسرا ہندوستان میں، ایک اٹھا ہوا ہے جو رکھا ہندوستان میں ہے، جب اس دوسرے کو اٹھا کے رکھتے ہیں، اٹھایا تھا ہندوستان تھا، جب اٹھا کے رکھتا ہے تو عراق کی سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر شیخ کا مرید ہندوستان سے قدم عراق پہنچ سکتا ہے تو عطا رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ جنہیں سرکار نے راز رسول سے تمام لوگوں نے بات سنی، فرمایا معین الدین ہم نے دین کے لیے تجھے چن لیا ہے اور اجمیر کی ولایت تجھے دی ہے، جا اجمیر میں جا کے دین کی خدمت کر۔ تو اگر ایک مرید ایک قدم
ہندوستان سے عراق پہنچ سکتا ہے بقول اشرف علی تھانوی کے، تو جس کو سرکار ولایت دیتے ہیں، جس پہ سرکار کرم کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی اجمیر سے ایک اشارے میں مدینے اور مکے پہنچ سکتا ہے۔ جاری ہے، اندازہ لگا خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں کو فرمایا جاؤ ذرا پانی تو لے آؤ، بڑی مشہور کرامت ہے آپ کی۔ جہاں سے پانی لانا تھا نا، جس جھیل سے، وہ تھی ہندوؤں کے قبضے میں، وہ پہلے ہی آپ کے دشمن تھے۔ جب سے آپ دہلی میں تشریف لائے، پھر اجمیر میں آئے، وہ پہلے ہی آپ کے دشمن تھے، مختلف انداز سے آتے، لیکن اپنی موت آپ مر جاتے، کیونکہ عطا رسول جو ہے خواجہ صاحب، عطا رسول جو ہے رسول کی عطا ہے، کوئی عام بات نہیں۔ آپ نے اپنے طالب علم کو بھیجا جاؤ ادھر سے ایک لوٹا پانی کا لے، وہ گیا تو ادھر پابندی لگی ہوئی ہے، بابے کے شاگردوں کو پانی نہیں لینے دیں گے، واپس آ گئے، کہا حضور وہ تو پانی نہیں لینے دیتے۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو، ان کو بس ایک لوٹا لینے دو، آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے، ایک لوٹا ہی لینے دو۔ ادھر جملے نکلے کہ ایک لینے دو، یہ طالب علم وہاں پہنچا، ان کے دل میں پہلے یہ بات پہنچ چکی تھی، انہوں نے کہا آج ایک لوٹا لے لے، آج کے بعد واپسی نہیں ہونا، اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، آج ایک لوٹا لے لو پانی کا، آج کے بعد واپسی۔ اس نے رکھا نا لوٹا اس جھیل میں، وہ جتنا پانی تھا سارے لوٹے میں ختم۔ خواجہ صاحب کو لوٹا، کوئی عام بات تو ہے نہیں، ساری جھیل خشک ہو گئی، وہ سارے تڑپنے لگے، بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ اس بابے نے تو ایک ہی لوٹے میں ساری جھیل کا پانی خشک کر دیا۔ اب تڑپنے لگے ہندو، تڑپنے لگے پیاس سے، ان کے افسر جو روکتے تھے۔ خواجہ صاحب تو اپنی تبلیغ کے مشن پہ ہیں، دین کی تبلیغ جاری ہے، آپ کے پاس معذرت کرتے ہوتے حضور اب تو سارے مر رہے ہیں۔ فرمایا ہماری تو حالت یہ ہے، ہم تو کسی جانور کو بھی مرتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، یہ تمہاری اپنی کمائیاں بتانا چاہتے تھے، ہم ایسا کام نہیں کرتے، لیکن تم نے ہمیں مجبور کیا، ہم تو کسی جانور کو پیاسا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، تم تو پھر بھی انسان ہو جیسے بھی ہو۔ فرما چلو ٹھیک ہے جاؤ اس کو واپسی چھوڑو۔ خواجہ صاحب سفر میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آگ کی پوجا۔ فرمایا اوے آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ کہنے لگے اس لیے کرتے ہیں اگر کل ہمیں جہنم میں ڈالا گیا تو ہم اس آگ کو کہیں گے ہمیں نہ جلا، ہم دنیا میں تیری عبادت کرتے تھے۔ یہ انہوں نے وجہ رکھی آگ کی پوجا کرنے پہ۔ آپ نے فرمایا کیسے احمق لوگ ہو تم، کیسے نادان لوگ ہو تم، اگر جہنم سے بچنا ہے نا تو جس نے اس آگ کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو، پھر تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اب وہ بھی ہندو تھے، دشمن تھے آپ کے، کہنے لگے اچھا بھلا آپ جو رب کی عبادت کرتے، آپ نے ابھی کہا نا خالق النار کی عبادت کرو، آگ تمہیں نہیں جلائے گی، جہنم سے بچ جاؤ، جس نے آگ کو پیدا کیا۔ چلو آپ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں اللہ ہی کی، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی عبادت کی مستحق ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو آگ نہیں جلاتی؟ آپ نے جو بنا کے مفروضہ ہمیں سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو، آگ، آپ تو اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کو آگ نہیں جلاتی؟ فرمایا پاگلو تم تو میری بات کرتے ہو، میرا پاؤں جس چمڑے کو لگ جائے آگ تو اس کو نہیں جلاتی، تم میری بات کرتے ہو۔ انہوں نے کہا مطلب؟ فرمایا ہم جس جوتے کو پہن لیں آگ کی جرات نہیں کہ اس جوتے کو جلا سکے۔ انہوں نے کہا حضور پھر پریکٹیکل نہ ہو جائے۔ فرمایا
اپنے جوتے مبارک دیے. ان آگ کے پجاریوں نے جوتوں کو ڈالا آگ میں. اب آگ کی کیا ضرورت ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاؤں مبارک سے لگے جوتے کو جلا سکے؟ منٹ دیکھا 2 10 گھنٹہ 3 4 دیکھ دیکھ کے مر گئے. جیسے جوتے تھے ویسے ہی ہیں. آگ جوتوں کو جلاتی. انہوں نے کہا حضور آپ کے قدموں میں گرتے ہیں. جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں نا ہمیں بھی اسلام میں داخل کرے, ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. آپ اندازہ لگا ان نفوس قدسیہ کے مقام کا, ان نفوس قدسیہ کی حالت کا. پوری زندگی, میں نے آپ کو پہلے کہا وقت بہت مختصر ہے, 2 2.5 3 گھنٹے ہوتے تو کھل کے بندہ آپ کی سیرت پہ کلام کرتا. آپ پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ, قرآن و سنت کی تعلیم, خود عمل دوسروں کو بلاتے رہے, خود عمل دوسروں کو. اللہ والوں کی سیرت ہوتی ہی یہی, خود عمل کرتے ہیں دوسروں کو دین کی طرف بلاتے ہیں, دوسروں کو دین کی طرف. یہی ہوتے ہیں اللہ والے. باقی سب فراد ہے, باقی سب کیا ہے؟ خدا را بچ جاؤ, خدا را بچ جاؤ. آپ اپنے مریدوں اور طالب علموں کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو کچھ ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا. وہ کافر تھے بدبخت. آپ کے قافلے کو, آپ کے طالب علم, آپ کے شاگرد آپ کے پاس پہنچے, حضور تو قافلہ لوٹ رہے ہیں وہ ڈاکو. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ. خواجہ صاحب نے بس ایک جلال کی نگاہ بھری, ڈالی ان ڈاکوں پر. وہ سامان لوٹا ہوا واپس کر کے آپ کے قدموں میں گرے. حضور اسلام قبول کر رہے ہیں. کیا قبول کرنے آئے ہوں؟ اسلام قبول. ایک بات میں آخر میں عرض کروں, یہ کون ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منصب کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی. وہ ہیں کون؟ الذین آمنوا, جو ایمان لائے, عقیدہ صحیح ہے جن کا. وکانوا یتقون, اور پوری زندگی رسول اللہ کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں. یہ قرآن کا بس. ولی کون ہے؟ شیخ کون ہے؟ پیر کون ہے؟ جو صحیح العقیدہ ہو اور رسول اللہ کی شریعت کے. سارے بولے قرآن کا فیصلہ ہے. شیخ, ولی, پیر, نیک بندہ, اللہ والا کون ہے؟ پہلی شرط ہے صحیح, کسی ہستی کا گستاخ. پہلی شرط قرآن نے کیا رکھی ہے؟ پہلی شرط ولایت کے لیے کیا رکھی ہے؟ بندہ صحیح العقیدہ. وکانوا یتقون, اور پوری زندگی کا لمحہ بہ لمحہ میرے آقا کریم کی شریعت کے مطابق گزرا. جو خلاف شرع میں پہلے آپ کو کہتا ہوا آ رہا ہوں, یہ سب فراد ہے, یہ دھوکے باز لوگ ہیں, ان سے بچ جائیں. اپنے آپ کو, اپنی نسل کو, اپنے مال کو, اپنی عزت کو ان لٹیروں سے بچا لو, ان لٹیروں سے بچا لو. اب خواجہ صاحب کی پوری زندگی خود عمل کرتے ہوئے اور دوسروں کو دین کے عمل کی طرف بلاتے ہوئے گزری ہے. لاکھوں ہندوؤں کو, لاکھوں مشرکین کو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل فرمایا. کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے خواجہ صاحب کی فلاں دن کی نماز قضا ہو گئی تھی؟ کسی بندے میں ہے جرت جو کہہ سکے خواجہ صاحب رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے؟ جو کہہ سکے خواجہ صاحب کا کوئی ایک کام خلاف ہے؟ جرت ہے کسی میں؟ تو پھر پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ والے ہوتے ہی وہی ہیں جو اللہ کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں. اللہ کے قرب خاص میں ہوتے ہی وہی ہیں جو تاجدار مدینہ کی سیرت کے پیکر ہوتے ہیں, جن کے کردار سے, قول سے سنت رسول اور سیرت رسول کی خوشبو مہکتی ہے. اس کے سوا سب کیا ہے؟ فراد ہے. 2 نمبر لوگ ہیں. خدا را اپنے آپ کو, اپنی عزت کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے مال کو 2 نمبر لوگوں سے بچا کے رکھے. جہاں اس کی بہت ساری اور نیتیں تھیں اس موضوع کو ادھر لے آنے کی, وہاں ایک نیت یہ بھی تھی کہ میرے آنے والے محسس بھائیوں کو, بزرگوں کو پتہ چلے
کہ اللہ والے ہوتے کون؟ اللہ والے تاکہ یہ اپنے آپ کو فراڈیوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو فراڈیوں سے بچا لیں۔ خواجہ صاحب کا لمحہ بلمحہ رسول اللہ کی شریعت کے، اب آپ سب نے بولنا ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمحہ بلمحہ سرکار کی شریعت کے، تب بھی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے۔ اور جو اس طرح نہ ہو وہ رب والا، وہ تو شیطان کا پجاری ہوتا ہے، وہ تو شیطان کا پٹھو ہوتا ہے۔ خدا را آپ پہچان پیدا کریں، پہچان پیدا کریں، پہچان پیدا کریں کہ اللہ والے کون ہیں۔ اللہ والے وہ جو نسل در نسل ان 2 نمبر لوگوں کا اہل سنت کے افراد کو غلام بنایا گیا، اس غلامی سے نکلو، اس غلامی سے۔ ابا جی فلاں پیر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، ابا جی فلاں پیر صاحب کو سجدے کرتے آ رہے ہیں، ابا جی فلاں پیر صاحب کو طواف کرتے آ رہے ہیں۔ یہ جس غلامی میں ہمیں چکر دیا گیا، خدا را اس غلامی سے اپنے آپ کو نکالو۔ دیکھو قرآن و سنت کا تقاضا کیا ہے، قرآن و حدیث آپ کو کیا بتاتے ہیں، اسلام آپ کو کون سا راستہ دکھاتا ہے، قرآن و حدیث آپ کو کن لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ کن کے بارے میں بتاتے ہیں؟ جن کا سارا کردار، ساری سیرت، سارے افعال، قول کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ آخر تک آواز آ جائے نا، مجھے سمجھ آئے کہ میں جس مقصد کے لیے لایا، بھائیوں کو سمجھ آ گئی۔ اللہ والا، اللہ کا ولی، شیخ، مرشد، پیر کون ہوتا ہے؟ جس کے کردار اور سیرت سرکار کی، تاجدار مدینہ کی شریعت کے، بس آگے آپ کی مرضی۔ اب آپ ابھی بھی پہچان پیدا نہ کریں تو آپ کی مرضی۔ اگلے خطبہ میں جو اگلا جمعہ کا آ رہا ہے، آپ کو میں انشاءاللہ ایک ولی کی زبانی بتاؤں گا کہ یہ مقام ہمیں حاصل کیوں ہوا، بشرط صحت و زندگی۔ اگلے جمعہ المبارک کے خطبے کا موضوع ہوگا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، پاک پتن والی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صحیح لوگوں کی معرفت اور پہچان عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں 2 نمبر لوگوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔